ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ کہتے ہیں عدل کا زمانہ ابو بکر کا ہے، احسان کا زمانہ عثمان کا ہے۔ ابو بکر و عمر دونوں عدل میں یکساں ہیں، آیتان من آیات اللہ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، عزیز و اقارب کا دور علی المرتضیٰ کا ہے، خلافت راشدہ آ گئی۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع کرتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے، ناجائز کاموں سے اور سرکشی سے۔ جس زمین پر عدل نہ ہو وہاں بے حیائی پھیل جائے گی، جس جگہ احسان نہ ہو وہاں منکرات عام ہو جائیں گے، اور رشتہ داروں کو کچھ دیں گے نہیں تو وہ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ کہتے ہیں بیٹا ہے لیکن باپ کی بات نہیں مانتا، کیوں؟ بیٹے کو شک ہو گیا یہ مجھے دیتا نہیں، مجھے ذلیل کرتا ہے اللہ۔ ایک بزرگ میرے قریب آئے، مجھے کہتے ہیں 7 بیٹیاں ہیں، ایک بھی سلام کرنے نہیں آتی۔ میں نے کہا خیریت؟ ٹٹولتے ٹٹولتے پتہ چلا کہ توبہ، 7 بیویوں کا باپ کنجوس مت کی چوس، نمرود اور شداد کا مجموعہ ہے، مارکیٹوں کے مالک اور بیویوں کے خاوند مزدوریاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ظالم، آپ اگر داماد کو زکوٰۃ بھی دے، داماد کو فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو ان کا دن اچھا ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے جب تجھ پر اتنا احسان کیا ہے تو تم احسان نہیں جانتے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ بغی، جب آپ رشتہ داروں کو کچھ دیتے نہیں تو ان سے احترام و ادب کا کیوں طمع کرتے؟ یعظکم، اللہ نصیحت کرتے ہیں تم کو، لعلکم تذکرون، تمہیں چاہیے کہ نصیحت لو۔ یہ آیت بہت جامع ہے، اس واسطے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے لے کے 1409 ہجری تک 1409 ہجری تک یہ خطبے میں شامل رہی۔ پہلا شخص دنیا میں عبد الرحمن سدیس ہے، امام کعبہ، جس نے یہ آیت خطبے سے نکالی۔ پہلا امام دنیا کا سدیس ہے جس نے اس خیر کو کاٹا ہے اور اس نے ایک نئی بدعت جاری کی ہے۔ ملا علی قاری نے صحیح کہا تھا، وَفِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مِنْ كَثْرَةِ الظُّلَمِ وَقِلَّةِ الْعِلْمِ وَشُيُوعِ الْبِدَعِ۔ اگر سلطان خادم الحرمین کا چمکا نہ ہوتا تو یہ کتنے بدعت شروع کر چکے ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا موحد ہوں، عمر ابن عبدالعزیز کی بدعت میں نے نکالی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ آیت خطبے میں پڑھنا صالحین کا طریقہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے یہ آیت خطبے میں شامل ہے۔ محمد ابن کعب قرظی کہتے ہیں، امام محمد ابن کعب القرظی، عمر ابن عبدالعزیز نے مجھے کہا صف لی العدل، عدل کیا ہے؟ اللہ فرماتے یا عمر، میرا حکم ہے عدل کرو۔ فقلت باہ واہ، سألت عن امر جسیم، بہت بڑی بات پوچھی۔ قل للصغیر الناس، لصغیر الناس ابا، چھوٹے لوگوں کا باپ بنو، ولکبیرہم ابنا، اور بڑوں کا بیٹا بنو، وللمثل منہم اخا، برابر والوں کا بھائی بنو، وللنساء کذالک، اور عورتوں کا سرپرست بنو، وعاتب الناس علی قدر ذنوبہم وعلی قدر اجسادہم، جتنا لوگوں میں تحمل ہو اور جرم ہو اتنی سزا دو، ولا تضربن لغضبک صوتا واحدا، اپنے غصے کے لیے کبھی بھی غصہ سزا نہ دینا، فتکون من العادین غیر العادلین، اور نہ آپ ظالم ہوں گے عادل نہیں ہوں گے۔ روح المعانی پارہ 14 صفحہ 217۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو 3 اوامر اور 3 نواہی ہے، یہ سورۃ نحل کا اصل موضوع و مدعا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، پورا کرو اللہ کے عہد و پیمان کو جب تم عہد کرنے لگو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، توڑنا نہیں قسموں کو پختہ ہونے کے بعد۔
ایک قسم تم نے کھائی ہے مضبوط، تو بغیر وجہ کے نہیں توڑ سکتے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے بنایا اللہ کو اس پر ذمہ دار۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، نہ بنیو اس عورت کی طرح جو توڑ دیتی تھی اپنا سوت، غزل سوت۔ مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت تھی، صبح سے شام تک چرخہ چلاتی تھی، بڑی مشکل سے وہ سوت تیار ہو جاتا تھا، سوت جو اون سے بناتے ہیں چرخے سے، اس کے بعد اس کے سویٹر وغیرہ بنتے ہیں۔ جب وہ بن جاتا تھا، پختہ ہو جاتا تھا، پھر رات کو جوش آ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے، اگلے دن پھر بناتے، یہی کام تھا اس کا۔ تو جو شخص قسم کھائے اور توڑے، جو وعدہ کرے اور پھر جائے، یہ اس دیوانی عورت کی طرح ہے جو چرخہ چلا کے محنت کر کے جب سوت تیار ہو جاتا تو اس کو توڑ دیتی۔ مت بنیے اس عورت کی طرح جو توڑ دیتی تھی سوت، من بعد قوت، اس کے مضبوط بننے کے بعد، انکاسا، ریزہ ریزہ کر کے، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، سمجھتے ہو تم اپنی قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں۔ قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایسا جو مداخلت کے لیے کہہ رہا، صرف معاملے کو بگاڑنے کے لیے خدا کا نام غلط استعمال کر رہا ہے، تاکہ بنا لو تم اپنی قسموں کو دخل اندازی کا ذریعہ آپس میں۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، کہ ہو جائے ایک جماعت زیادہ بڑی دوسری جماعت سے، تو تم بڑی کے ساتھ ہو جاؤ۔ چڑھتے سورج کا پجاری، انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک تم کو آزماتا ہے اللہ اس سے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً بیان کرے گا تم کو قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جب مختلف بیعت دالیاں کی اور اہل مدینہ نے ان کے ساتھ بیعت توڑا، فسخ بیعت کیا، تو عبداللہ ابن عمر جنہوں نے مجبوراً بیعت کی تھی لیکن اپنی اولاد اور شاگردوں کو جمع کیا اور فرمایا جو شخص بھی اس شخص کی بیعت کو توڑے گا، میرا اور اس کے درمیان اختلاف ہوگا، اور قیامت کے دن ہر غدار کا جھنڈا گاڑا جائے گا جس نے عہد کر کے توڑا۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اجتہادی، کہ ایک فاسق اور ظالم کی بیعت قیام امن کے لیے برقرار رکھا جائے، قال بھی ابن عمر، یا ایک فاسق اور ظالم کی بیعت سے جب نقصان ہو تو فسخ کیا جائے، قال بھی اہل المدینہ کلو۔ هذه مسئلة نزاعیة بین الفقہاء والمحدثین، فافهم ایها الطالب ولا تکن من الغافلین۔ وقد صنف فيه كتابا قيما الشیخ مولانا محمد قاسم النانوتوی وسماه الاربعین، والآن طبع بالأردیہ تحت هؤلاء المطابع واسمه أجوبة أربعين، لن تجدوا له نظيرا ولا مثيلا في سعة الاطلاع، هو كتاب أجود في الباب۔ عبداللہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ بیعت توڑنے میں زیادہ نقصان ہو جائے،